مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ شریعہ فاؤنڈیشن کورس کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے شریعت اور فقہ سے متعلق بنیادی کانسیپٹس کو کور کیا تھا۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ شریعت دین کا وہ مرحلہ ہے جو کہ اعمال پر مشتمل ہے، اور فقہ وہ سکولز آف تھاٹس ہیں جو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اسٹیبلش ہو چکے تھے، اور وہ تب سے یعنی پہلی 3 صدیوں میں جب اسٹیبلش ہوئے مختلف فقہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنفی، تو وہ تب سے امت مسلمہ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے۔ جبکہ جبین اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم یہ جو شریعہ فاؤنڈیشن کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ فقہ حنفیہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا لیکچر نمبر 1 نہیں دیکھا تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس لنک پر جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو بیسک ڈیٹیلز ہیں ان سے متعلق آگاہی حاصل ہو۔ اب میں لیکچر نمبر 2 کو باقاعدہ شروع کرتا ہوں فقہ کی مختلف اصطلاحات کے ذریعے۔ جب ہم یہ جان چکے کہ فقہ کیا ہے، فقہ دراصل ایک کمپلیٹ پیکج کو کہتے ہیں جو کہ دین اسلام کے اعمال پر مختلف امور سے متعلق ہمیں آگاہی اور آشنائی عطا فرماتا ہے۔ ہم فقہ حنفیہ سے متعلق چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو فقہ حنفیہ میں جو ڈیفرنٹ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، اگرچہ کہ یہ ٹرمز دیگر فقہ جات میں بھی سیم ہیں، قریباً کامن ہیں، تو سب سے پہلے جو اہم اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ٹرمز، چونکہ ہر سبجیکٹ آف سائنسز میں اپنی اپنی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ آپ فزکس پڑھتے ہیں تو فزکس کی اپنی ٹرمز ہیں، ایکویلیبریم، ٹارک۔ آپ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، ان کی اپنی ٹرمز ہیں، ڈیبٹ، کریڈٹ، ایسٹس، ریونیوز۔ تو جسٹ لائک ادر سبجیکٹس آف سائنسز، فقہ کی بھی اپنی ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک اہم اصطلاح پر بات کرتے ہیں، اس کو فرض کہتے ہیں۔ فرض فقہ میں وہ عمل ہوتا ہے جس کو ایک عاقل یعنی عقل مند اور بالغ اور صحت مند مسلمان نے ہر حال میں سر انجام دینا ہوتا ہے، یعنی اس سے معافی نہیں۔ ڈفرنٹ ایگزیمپشنز آر آلویز دیئر، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ کچھ استثنائی اور مستثنیٰ کی صورتحال موجود ہیں کہ مثال کے طور پر ایک انسان بالکل معذور ہے، لیٹ سپوز کوما میں ہے، تو اب اس کا چونکہ شعور اس سینس میں اس کی سینسز باقی نہیں ہے، تو اس کے لیے آبویسلی نماز کا جو حکم ہے وہ اس طرح فرض نہیں ہوگا جس طرح ایک عام صحت مند انسان کے لیے ہوگا۔ تو اگر چونکہ اس کی عقل بحال نہیں ہے تو اس کے لیے نماز کا حکم اس طرح نہیں ہوگا، تو وہ اس کے لیے نماز کا حکم سسپینڈڈ ہوگا، معطل ہوگا، چونکہ اس کی عقل جو ہے وہ سالم نہیں ہے، قائم نہیں ہے۔ تو ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن جو عقل مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، ہر اس مسلمان کے لیے فرض وہ عمل ہے جس کو ہر حال میں سر انجام دینا، اور اگر فرض کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، اور فرض کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا وہ انسان کے لیے انتہائی قبیح اور عذاب کا مستحق بنتا ہے انسان اس کے لیے۔ فرض کے بعد جو دوسرے گریڈ پہ جو عمل آتا ہے، جو امپورٹنٹ ٹرم آتی ہے اصطلاح، اس کو واجب کہتے ہیں۔ واجب وہ عمل ہے کہ جس کو ہر حال میں ادا تو کرنا ہے، لیکن واجب کی تاکید فرض سے سلائٹلی کم ہے، یعنی کہ واجب اگر آپ نے چھوڑ دیا، انجانے میں چھوڑ دیا، تو وہ گناہ صغیرہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن اگر واجب کو چھوڑنے کی عادت بنا لی تو وہ بھی فرض کو چھوڑنے کی طرح گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سنت کی ٹرم آتی ہے، سنت کی اصطلاح آتی ہے۔ سنت فردر 2 حصوں میں منقسم ہے، تقسیم ہے۔ ایک کو سنت موقدہ کہتے ہیں، نام سے ظاہر ہے، موقدہ یعنی جس پر تاکید کی گئی ہے، ایمفسائز کیا گیا۔ یہ وہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کثرت سے عمل فرمایا، فریکوینٹلی، کثرت سے، بار بار۔ تو چونکہ بار بار عمل فرمایا تو آقا علیہ السلام کی اس سنت پر تاکید آ گئی، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ کو چھوڑنا بھی گناہ صغیرہ شمار ہوتا ہے، اور اس کو بھی اس پر عمل کرنا ضروری، واجب سے تھوڑی سی کم اس کی تاکید آپ کہہ لیجئے، واجب کے برابر نہیں لیکن واجب سے کم، لیکن چھوڑنا گناہ صغیرہ شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سنت کا دوسرا حصہ ہے سنت غیر موقدہ، جس پر تاکید زیادہ نہیں آئی،
زیادہ امفسائز نہیں کیا گیا. جیسے ہم نماز عصر کی 4 سنتیں ادا کرتے ہیں تو نماز عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں, وہ اگر آپ ادا کر لیں تو ثواب ہوگا, لیکن اگر ادا نہیں کیا تو وہ گناہ شمار نہیں ہوتا. تاہم شریعت میں سنت غیر موقدہ کو چھوڑنا شریعت میں وہ ناپسند ہے, شرعاً ناپسند ہے. تو اس عمل کو پسند نہیں کیا جاتا شریعت میں کہ آپ سنت غیر موقدہ چھوڑیں, لیکن اگر چھوڑ بھی دی تب بھی گناہ نہیں شمار ہوتا. پھر اس کے بعد عمل مستحب آتا ہے. یہ جو اہم اصطلاح ہے مستحب کی, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا کام جس کو آپ نے انجام دے دیا تو ثواب مل جائے گا, لیکن اگر نہ کیا تو تب بھی گناہ کوئی نہیں. مثال کے طور پر ہم اس وقت کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے اس کورس میں اگر کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوا اور اس کورس کو وہ کنڈکٹ نہیں کر رہا, اس لیکچر کو نہیں سن رہا, تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس لیکچر کو سن رہا ہے تو اس کے لیے ثواب کا کام ہے, تو اس کو مستحب کہتے ہیں. کر لیا تو ثواب, نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں. اور اس کے بعد لاسٹ ٹرم جو کرنے والے اعمال سے متعلق ہے, یہ آخری اصطلاح ہے عمل مباح کی. مباح وہ عمل ہے کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے. جیسے کہ you play sports, different kinds of games in your life to make your physique fit. So آپ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے مختلف کھیل کھیلتے ہیں. اسپورٹس میں آپ خود کو انٹرٹین کرتے ہیں, خود کو آپ بزی رکھتے ہیں, مختلف ہابیز ہوتی ہیں آپ کی, مشاغل ہوتے ہیں. تو وہ جو ہابیز ہیں, جو اسپورٹس ہیں, وہ آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے ہیں, مینٹل فٹنس کے لیے ہیں. تو وہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کر بھی لیا جائے تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے, یعنی ان کا کرنا یا نہ کرنا وہ برابر ہے, وہ دنیاوی امور میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کو عمل مباح کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے وہ ان اعمال کی کہ جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. ابھی تک میں نے آپ کو جو ٹرمز کلیئر کی ہیں, جیسا کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, سنت موقدہ غیر موقدہ کے ساتھ, پھر اس کے بعد مستحب ہے اور مباح ہے. یہ 5 وہ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں. اب دوسری طرف آتے ہیں نیگیٹیوٹی کی سائڈ پہ کہ جو کام نہیں کرنے, جن سے منع کیا گیا. ان کاموں میں جو سب سے پہلی اصطلاح ہے وہ حرام کی ہے. حرام کی جو فرضیت کی طرح بالکل سختی ہے اس میں بھی کہ حرام کا عمل اگر ہم نے سر انجام دے دیا تو وہ گناہ کبیرہ ہے, جس طرح فرض کو چھوڑنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, جبکہ حرام کو کرنا گناہ کبیرہ ہے. سو حرام گویا اگرچہ اپوزٹ سائڈ پہ ہے, لیکن سختی میں, اسٹرکٹنس میں یہ فرض کے ہم پلہ ہے, اگرچہ اپوزٹ سائڈ پہ کہ فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ اور حرام کو کرنا گناہ کبیرہ. پھر حرام کے بعد اس کی سختی سے تھوڑی کم سختی کے ساتھ عمل آتا ہے مکروہ. مکروہ پھر فردر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, ایک مکروہ تحریمی ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تحریمی وہ عمل ہے کہ جس کو نہ کرنا بہتر ہے, اور اگر ہم نے کر دیا تو وہ گناہ صغیرہ شمار ہوتا ہے, اس کو نہ کرنا چاہیے. مکروہ تحریمی کو کرنے سے گناہ صغیرہ ہم پر آ جاتا ہے, اس زمرے میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مکروہ تنزیہی ہے وہ بھی عمل شریعت میں ناپسند ہے کہ نہ کیا جائے, لیکن اگر کر بھی لیا تو اس پر گناہ کوئی نہیں. جسٹ لائک سنت غیر موقدہ کہ سنت ادا کر لی تو ثواب مل جائے گا, لیکن اگر نہ ادا کی تو گناہ کوئی نہیں ہوگا, لیکن ناپسندیدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑا جائے, یہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو بالکل اسی طرح اسی کے وزن پر اپوزٹ سائڈ پہ ہمارے پاس مکروہ تنزیہی ہے, یعنی وہ عمل ہے کہ جس کو نہ کیا جائے. شریعت میں پسندیدہ عمل یہ کہ نہ کیا جائے مکروہ تنزیہی, لیکن اگر کر لیا تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن ناپسندیدہ کہ مکروہ تنزیہی کو کر لیا جائے, یہ ناپسندیدہ. تو یہ فقہ کی اہم اصطلاحات تھیں جن پر ہم نے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ آئی ہوں گی, چونکہ ٹیکنیکل باتیں ہیں شریعت سے متعلق, فقہ سے متعلق. جہاں کہیں آپ کو پرابلم ہو یا کوئی کیوری ہو, آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ آپ کو آپ کے کویشچنس کو انٹرٹین کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.